ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ نحمدہ و صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ 16 مارچ میں شہدائے ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں تحفظ دین میڈیا سروس جو ہے مہاراشٹر سے دوست تشریف لائے ہیں، قاری زہر احمد صاحب فاروقی اور ان کے ساتھ ان کے احباب۔ انہوں نے کہا کہ کچھ مجلس احرار کے بارے میں اور تحریک خط نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے۔ اصل میں مجلس احرار جو ہے وہ قیام عمل میں تو اس وقت ہی آ گئی تھی جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال تحریک چلائی۔ اس وقت میرے جد امجد مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے، اور شاہ عبد القادر دہلوی جو تھے وہ ان کے درسی ساتھی تھے۔ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہندوستان میں فارسی میں ترجمہ کیا قرآن شریف کا، اور شاہ عبد القادر صاحب دہلوی نے اردو میں ترجمہ کیا۔ تو شاہ عبد القادر لدھیانوی ان کے ساتھی تھے اور اس تحریک میں شامل تھے۔ مجلس احرار کو قیام کیا گیا تھا، لیکن اس کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ منظر عام جو ہے 1929 میں اس کو لایا گیا، اور اس میں سید اعلیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، رئیس الاحرار مولانا ابراہیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے اس کو عوام کے سامنے لایا گیا، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں جو جنگ آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی اس میں کوئی مسلم جماعت ایسی نہیں تھی بڑی کہ جو مسلمان اس کے جھنڈے تلے ہندوستان کی جنگ آزادی کی لڑائی لڑے۔ انگریز کی کوشش تھی کہ مسلمان دور رہے، تو اس لیے مجلس احرار اسلام ہند جو ہے اس نے ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے ایک اہم رول ادا کیا، اور اس وقت ہندوستان میں 50 لاکھ والنٹیئر تھے مجلس احرار کے، سرخ وردیاں پہنتے تھے، صبح کو پریڈ کیا کرتے تھے۔ پورے ملک میں بڑے پیمانے پہ بڑی بڑی تحریکیں چلائی مجلس احرار والوں نے۔ تو مرزا قادیانی جو تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ سب سے پہلے لدھیانہ میں آیا۔ تو اس وقت میرے جد امجد مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی کے جو بیٹے تھے مولانا شاہ محمد لدھیانوی، جو کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور شاہ عبد الرحیم صاحب رائے رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ کافر ہے۔ تو شہر میں ہنگامہ ہو گیا کہ آپ نے کافر کیسے کہا؟ کہ مجھے اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ تم نے اس کو کافر کیوں کہا؟ تو یہ پانچوں بھائی حضرت کی خدمت میں گئے، ان کو بتایا، تو پھر مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کی تحریر لکھی کہ مجھے اس کے بارے میں پورا علم نہیں تھا۔ وہ کتاب فتاوی قادریہ ہے، اور اس کا نیا نام فتویٰ تکفیر ہے، اس میں چھپا ہوا ہے یہ سارا کچھ۔ تو سب سے پہلا فتویٰ جو ہے مرزا قادیانی کے خلاف پوری دنیا میں مولانا شاہ محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ کا ہے، جو میرے دادا کے دادا تھے، رئیس الاحرار کے۔ اس کے بعد یہ تحریک چلتی رہی۔ مجلس احرار نے ملک کی آزادی کے لیے بھی بہت اہم رول ادا کیا،
اور ہزاروں رضاکار جیلوں کے اندر رہے اور مارے کھائیں، شہید ہوئے۔ دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، رئیس الحرار مولانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال 8 مہینے جیل کاٹی، 11 سال 8 مہینے ملک کی آزادی کے لیے اور 3 سال ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ جو غازی علم الدین تھا، جب راجپال نے نعوذ باللہ کتاب لکھی تھی لاہور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ شان کے خلاف، اس کتاب کو پڑھ جب آئی جو مارکیٹ میں، تو اس وقت سید اللہ شاہ بخاری اور دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے لدھیانہ میں، پھر امرتسر میں، پھر موچی دروازہ لاہور میں بہت بڑا اجتماع ہوا، اس کے اندر تقریریں کی۔ تو ان کی بیان سن کر وہ علم الدین جو تھا نوجوان، وہ اپنے گھر گیا، اپنی والدہ سے کہا، اس کے بعد اس نے جا کے اس آدمی کو جس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کو جہنم رسید کیا، اور اس کے بعد وہ گرفتار ہو گیا۔ تو حکومت نے، جو وقت کی حکومت تھی اس وقت، انہوں نے کوشش بھی کی وقت کی حکومت نے کہ بھی بیان بدل دیں، لیکن علم الدین نے اپنے بیان کو بدلا نہیں اور وہ اس کو پھانسی ہو گئی۔ تو اس کیس میں مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کو 3 سال کی سزا ہوئی تھی۔ حسن مجلس حرار پورے ملک میں تھی، اکثر جیل میں رہا کرتے تھے۔ دادا مرحوم اگر جیل میں ہوتے تھے تو عطا اللہ شاہ بخاری مجلس حرار کے صدر ہوتے تھے، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری اگر جیل میں ہوتے تھے تو دادا مرحوم احرار کے صدر ہوتے تھے۔ تو 3 دفعہ ہمارے مکان کی کرکی ہوئی، ہمارے مکان کو انگریزوں نے خالی کیا۔ ہماری مسجد جو تھی، جو ہم نے اپنے خود بنائی تھی موشپورے میں، تو اس مسجد کو 3 دفعہ انگریزوں نے شہید کیا، 3 دفعہ اس کو دوبارہ بنایا۔ جنگلوں میں رہتے تھے اور بڑی مشقتیں اٹھائیں، پھر دوبارہ تیسری دفعہ آ کے لدھیانہ میں بسے۔ تو اس تحریک کے اندر بہت بڑا اہم رول ہے۔ قادیان میں جا کے مسجد احرار بنائی اور وہاں مدرسہ قائم کیا اور گھٹنے ٹکوا دیے اللہ ان سے قادیانیوں کے، اللہ کی طاقت سے۔ تو احراریوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں۔ تو موجودہ دور کے اندر، اس ہندوستان میں آزادی کے بعد موجودہ دور کے اندر احرار کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان اور دلت اور پسماندہ جاتے ہیں پورے ہندوستان میں ہیں، جن کو جو حق ملنا چاہیے وہ حق نہیں مل رہا۔ آزادی تو ملی، لیکن حق نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ آزادی جو ہے انگریز سے منتقل ہو کر سرمایہ دار کے پاس آ گئی۔ غریب آدمی پہلے سے بھی غریب تھا، آج بھی غریب ہے۔ آج بھی جو مظلوم ہے مظلوم ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ آج بھی وقت کی طاقتیں جو ہیں مظلوم کو دبانے پہ لگی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کو دبانے پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ حکومت اپنے ظلم و تشدد سے ڈرانا چاہتی ہے پورے ملک کے اندر جو اقلیت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام کی یہ فطرت ہے کہ آپ جتنا اس کو دبائیں گے اتنا ہی ابھر کے باہر آئے گا۔ ہمارے ملک میں 30 کروڑ مسلمان ہیں۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری، سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے جو رہبر ہیں ان میں سے چند چھوڑ کے چند لوگ ایسے ہیں، اس کے بعد باقی ایسے جو ہیں 85% بزدل ہیں، جن کی بزدلی کی وجہ سے پوری قوم سزا اٹھا رہی ہے۔ سمجھے؟ آج مار کھائے جا رہے ہیں، اور جبکہ ہندوستان کے کسی مسلمان نے آج تک غداری نہیں کی۔ ہمیشہ جب بھی ملک کے اوپر کوئی وقت آیا، مسلمانوں نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو فرقہ پرست ہیں وہ مسلمانوں کو ہر جگہ ہر مقام پر ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت آئے گا کہ آج جو دلت ہیں اور والمیکی سماج ہے، اس کو بھی اس بات کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھی ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہی اس ملک کے اندر اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ پورے ملک میں تحریک چل رہی ہے، اور مسلمان، دلت اور والمیکی سماج اور جو چھوٹی جاتیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اس کام کے اوپر کہ وہ کیا ہو گیا
کہ وہ لگی ہوئی ہیں اس کام کے اوپر کہ وہ کسی طرح اس اتحاد کو توڑ دیں، لیکن انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ کم گنتی کے لوگ حکومت پہ ہیں ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، اور پورے ملک میں جس تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق کریمہ ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے اور ان کو سمجھایا ہے کہ اسلام امن فساد نہیں۔ ہاں، لیکن اگر کوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط نور پہ حملہ کرتا ہے تو مسلمان تمام چیزوں کو درکنار کر کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو گستاخی کوئی کرے گا نعوذ باللہ، اس کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے ہمارے بچے قربان کرنے پڑے، چاہے جیلوں میں جانا پڑے، ہر قیمت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری نفل، وہ تبھی اللہ تعالیٰ کے قبول ہے جب ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ ہو۔ ہماری رگوں میں جو خون ہے، اس خون کے اندر جو روانگی ہے، اس خون کے اندر جو جذبہ ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ہے۔ اس محبت، اس طاقت کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا کی باطل پرست طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مسلمان جو ہے، چاہے وہ بے نمازی ہے، چاہے مسلمان جو ہے شرابی ہے، مسلمان چاہے کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، اس کے اعمال اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ بے نمازی ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ پہلی صف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، جس تیزی، ایک روزنامہ اسلام میں نے اخبار پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 20 جو آنے والی صدی ہے 50 تک، مقصد ہے کہ بھی یورپ کے اندر جو ہے جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے تو سب سے بڑا مذہب جو ہوگا وہ اسلام ہوگا وہاں یورپ کے اندر۔ جیسے برازیل کے اندر برابر کی آبادی ہے، اٹلی کے اندر مسلمان تیزی سے پھیل رہے ہیں، جرمنی کے اندر مسلمان تیزی سے ہیں، اور فرانس کے اندر بھی مسلمان تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اور وہاں جب بھی قرآن حکیم کا ترجمہ جب بھیجا جاتا ہے ان تمام یورپین ملکوں میں، تو سب سے زیادہ لینے والے غیر مسلم ہیں جو اس ترجمے کو لے کے پڑھتے ہیں۔ تو آج دنیا پیاسی ہے اسلام کی، ہمارا کام ہے دنیا تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا کہ صحیح طریقے سے ہم اپنا کردار صحیح کریں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے، ہم دنیا کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، ان کے اخلاق بیان کریں۔ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا پیاسی ہے، دنیا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب کوئی آدمی مسلمان ہونے کے لیے آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان فرقہ پرست جو مسلمان ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم کبھی فساد ہوتا ہے، جب مارتا ہے ہم کو، وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ تم بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، وہ کہتا ہے مسلمان ہے، اس کو مارو۔ تو ہم اسلام کے نام پہ مار کھا رہے ہیں، تو اسلام کے نام پر ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم اپنے پیارے نبی اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہم اپنے سارے اختلافات کو بھول کے، ٹھیک ہے آپ نماز جس طرح پڑھتے ہیں پڑھی جائے، لیکن جب ملت کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے، تو وہاں آپ کو کٹھے ایک پلیٹ فارم پر نظر آنا چاہیے، کٹھے مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری بہو بیٹی بھی کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، تاکہ ہماری مسجد کو کوئی مسمار نہ کر سکے، کوئی ہمارے مدرسے کو گرا نہ سکے، کوئی ہماری داڑھی کو پکڑ کے کھینچ نہ سکے، کوئی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ مار سکے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم یونائٹ ہوں گے، جب ہم اکٹھے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ اس ملک میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور مسلمانوں نے اگر قربانی نہ دی ہوتی تو یہ ملک آزاد نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کی قربانی کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی طاقت سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی، اور جس تیزی کے ساتھ اس ملک کے اندر مسلمان نوجوان، جو نئی پیڑھی ہے، مجھے خوشی ہے کہ وہ تعلیم کی طرف جو زور دے رہی ہے، ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اپنوں سے پیار کرنا چاہیے، ہمارے اندر ایسی کوالٹی ہو کہ اگر ہمارے گھر میں، ہماری مسجد کے اندر کوئی ایسا آدمی باہر سے آ جائے اور ہم کھانا کھا رہے ہوں، تو ہمارے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنا کھانا اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیں، بھائی تو کھا لے، کوئی بات نہیں، میں بھوکا رہ لوں گا۔ اتنی، جیسا آپ نے دیکھا مدینہ منورہ میں جب مہاجر آئے تو ایک نے کہا کہ میں اپنی بیوی، 2 میری بیوی ہیں، ایک کو میں طلاق دینے کو تیار ہوں، یہ میری پراپرٹی آدھی تو لے لے۔ تو اس طریقے سے جب مسلمان اپنے بھائیوں کی امداد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے
کہ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی گلی کوچوں میں اسلام کے جھنڈا لہرایا جائے گا. کیوں لہرایا جائے گا؟ کیونکہ وہاں کے لوگ پیاسے ہیں اسلام کے، وہاں کے لوگ پیاسے ہیں، یورپ کے لوگ اسلام کے پیاسے ہیں. ہم جب ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیں گے انشاءاللہ وہ اسلام قبول کریں گے، اور پوری دنیا میں جو اسلام پھیل جائے گا تو جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں خود ختم ہو جائیں گے. ہمیں کسی گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے پوری دنیا کے اندر. اسلام امن ہے. اور آپ یہ دیکھیے پورے پنجاب کے اندر آج تک کوئی فساد نہیں ہوا، کیونکہ یہاں کے جو ہندو ہیں، یہاں کے سکھ ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ بڑے بھائی چارے کے ساتھ یہاں رہتے ہیں. اور عید کے دن بھی وہ آتے ہیں ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں عید مبارک کہنے کے لیے بھی آتے ہیں سب لوگ. رمضان میں روزہ کھولنے کے لیے بھی آتے ہیں. اور گاؤں دیہاتوں کے اندر جو مسجدیں بند پڑی ہیں ان کو جب ہم کھلوانے کے لیے جاتے ہیں، ابھی ہم نے 2 مسجدیں خالی کروائیں، تو پنجاب میں تقریباً ابھی بھی 7,000 مسجدیں بند ہیں. تو ہمارا ایک ٹرسٹ ہے الحبیب چیریٹیبل ٹرسٹ، اس کے ذریعے ہم ہر مہینے 2 مسجدیں خالی کرانے کا پلان بناتے ہیں. اور جہاں جس جگہ 20-25 گھر ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ہم مسجد خالی کرانے کے لیے گئے ملا گاؤں میں، تو اس مسجد کو جب ہم نے مرمت کی تو اس کا افتتاح تھا، تو گاؤں کے سارے لوگ بچے بوڑھے مسجد کے باہر ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، اور جتنے بھی ہمارے 200-300 لوگ کے سب کے لیے کھانا بنایا انہوں نے، اور ہماری نماز کے ٹائم پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے کہ بھی ہمارے لیے آپ دعا کریں. اسی جگہ دوسری جگہ غالب رنگ سنگھ والا میں بھی ہم لوگ گئے، وہاں جب مسجد خالی کرائی اور وہاں بھی جب ہم لوگ گئے دیکھا پورا کا پورا گاؤں وہاں ہمارے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے، کھانا بھی بنا کے کھڑا ہوا ہے، اور نماز کے لیے. اور ہمارے یہاں یہ پنجاب کے اندر آپ جہاں بھی جائیں گے آپ ان سے کہیں گے نماز کے لیے جگہ دے تو آپ کو کپڑا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے وضو کرنے کے لیے، اور نماز کے لیے بھی کہیں گے بھی آپ نماز آرام سے پڑھ لیجئے، اپنے رب کا نام لے لیجئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا جو پیاسی ہے اسلام کی، ہمارے اندر جو فالٹ ہے، ہمارے اندر جو غلطی ہیں، ہم اس کو دور کریں گے. اگر ہم اپنے اندر دور کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ تو ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں مولانا عثمان صاحب ان کے ساتھی مستقیم وغیرہ جیل میں تھے. تو جیل میں جب گئے تو وہاں جیل کے اندر 2500 لوگ تھے. انہوں نے وہاں بہت محنت کی، بہت سے لوگوں کی شراب چھڑوا دی. جو لوگ مسلمان 200-250 تھے نماز نہیں پڑھتے ان کو نمازی بنایا. تو وہاں ایک پنڈت تھا تو اس نے یہ بات کہی کہ عثمان صاحب آپ کو دیکھ کر ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہو اور آپ اچھا کام کرتے ہو. تو عثمان نے کہا پنڈت جی بات یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے سب سے گھٹیا قسم کے مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بھی مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں. خدا کی قسم ہماری قوم کے اگر سب سے اول درجے کے مسلمانوں کو دیکھ لو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ اس جیل کے اندر بھی ماشاءاللہ جیل کے اندر پہلی مسجد ہندوستان کی مسجد ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم جیل کے اندر بنائی، اور اس کے اندر سارے لوگوں نے کام کیا. 4.5 مہینے میں مسجد تعمیر ہو گئی، اور اس مسجد میں جو مستری تھا وہ غیر مسلم تھا، مزدور کام کرنے والے بھی 20-22 جو تھے وہ غیر مسلم تھے. اللہ کا شکر ہے، اللہ ہی طاقت دینے والا ہے کہ مسجد کمپلیٹ ہونے کے بعد اس مستری نے جس نے مسجد بنائی تھی وہ بھی اسلام قبول کیا، اور اس 21 لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے پھر ہمارے ساتھ نماز پڑھی وہاں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی. تو اللہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیلنے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی مقصد ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ بہت عزت سے پیش آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی رب کو ماننے والے لوگ ہیں. اور ہم جب پنجابی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو بیان کرتے ہیں تو سنتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہاں فرید کوٹ میں یہاں ڈپٹی کمشنر طیب صاحب تھے، انہوں نے ایک باقاعدہ فنکشن کیا، اس میں بڑے بڑے آفیسروں کو سب کو بلایا. تو مولانا عثمان صاحب کی پنجابی میں تقریر کروائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر. تو پنجابی میں تقریر کرنے کے بعد جب ہٹے عثمان صاحب وہاں سے 2 گھنٹے کے بعد، تو وہاں کا جو چودھری تھا وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا صاحب اگر تم 2 گھنٹے اور تقریر کر لیتے ہم سارے مسلمان ہو جاتے. مقصد ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ اسلام اتنا بہترین مذہب ہے، اتنا بہترین مذہب ہے کہ اسلام تو اپنے ہمسایوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر، ان کا خیال رکھنا تمہارے اوپر ہے کہ تم ان کا خیال کرو. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی امداد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کامیابی کمزور لوگوں کے اندر ہے، کمزور لوگوں کے اندر ہے. تو ہمارے یہاں کمزور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان، ہمارے یہاں جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں مسجد میں، کوئی غیر مسلم ہندو سکھ آتے ہیں، ہم باقاعدہ مسجد میں اعلان کر کے ان کے لیے ان کو امداد کرتے ہیں، تاکہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی امداد کرنا ہے تو وہ خوش ہو کے جاتے ہیں، دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں. مقصد ہے کہ اسلام کی وہ تصویر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندگی میں پڑھتے ہیں. اب 4 خلیفہ راشدین کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی کے اوپر بیٹھ کے حکومت کی ہے. کوئی بڑے بڑے محل نہیں تھے، چٹائی کے اوپر بیٹھ کے حکومت کی ہے، اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کی اللہ سے.
اور ان کا طرز حکومت جو ایسا تھا، ان کا اخلاق ایسا تھا کہ اس کے اخلاق کو دیکھ کر پوری دنیا خود بخود اسلام کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہو گئی پوری دنیا. تو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اسلام گیا، اسلام نے اپنی تہذیب وہاں چھوڑی، نہ کہ ان کی تہذیب کو قبول کیا. اسلام کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ جس بھی جگہ دنیا میں گیا اسلام نے اپنی تہذیب کو وہاں چھوڑا. اگر پوری دنیا میں اذان ہوتی ہے تو ایک ہی جگہ ہوتی ہے، ایک ہی لفظ میں ہوتی ہے. پوری دنیا میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ایک ہی لفظوں میں پڑھا جاتا ہے. اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی نماز پڑھتے ہیں، الگ الگ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، سمجھے نہیں. اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والوں نے قربانی دی ہے، اور آج تک قربانی 1450 سال سے دیتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے دیتے بھی رہے ہیں قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری جانیں، ہمارا مال سب اللہ کے راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہر وقت تیار ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دین ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں تحفظ دین میڈیا سروس والوں کا بھی، اور قاری صاحب کا بھی، اور باقی ان کے جو ساتھی ہیں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا لمبا سفر کر کے لدھیانہ پنجاب کی سرزمین پر آئے، اور یہاں ہماری کانفرنس میں وہ آج اس کی ریکوری کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور ان کے اس منصوبے کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. آمین. نوجوان طبقے کے اندر کالج وغیرہ میں، خاص طور پر آندھرا پردیش، تلنگانہ، جنوبی ہند میں بڑی تیزی سے ان کی مشنریز کام کر رہی ہے، تو ان کے لیے کچھ پیغام؟ اصل میں قادیانی جو ہیں وہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. تو ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے، اور دوسرا جو ہے مرتضیٰ قادیانی کو نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اب وہ کلمہ جو آپ کے سامنے پڑھتے ہیں تو اس کلمے میں بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیے لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ مرزا قادیانی کا نام لیتے ہیں. تو اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں. دوسرا وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے ملک میں جو کالجوں کے لڑکے ہیں اور اسکولوں کی لڑکی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھو یہ مولویوں نے جھگڑے بنا رکھے ہیں، یہ سب کچھ، ہم تو امن کا پیغام دیتے ہیں، ہمارے یہاں تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ملیے، ہم آپ کو یعنی کہ پیسے بھی دیں گے. تو یہاں ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ 5000 روپیہ وہ ایک فیملی کو دیتے تھے، اور 1500 روپے ایک بچی کو دیتے تھے کہ تم قادیان چلو وہاں پڑھنے کے لیے. تو وہ 7 سال کا کورس ہوتا تھا، تو 7 سال تک وہ لڑکی وہاں پڑھتی تھی. پڑھنے کے بعد اس لڑکی کو وہیں رکھ لیتے تھے. اس لڑکی کو جو ہے جن لوگوں کو قادیانی بنانا ہوتا تھا اس کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے، یا کسی بڑے افسر کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو پھر جب حضرت مولانا صدیق احمد صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے میں نے مشورہ کیا، خط و کتاب لکھے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ پورے گاؤں میں جائیے. تو پھر مولانا عثمان صاحب عزیز مستقیم سب لوگ یہ اپنے گاؤں میں جانا شروع کیا. تو پھر جو گاؤں میں جانا شروع کیا تو جو لوگ تھے رونے لگے کہ بھئی ہمارے ماں باپ قادیانی مر گیا، آپ پہلے کیوں نہیں آئے. تو کئی کے گاؤں جو تھے انہوں نے یعنی کہ توبہ کر لی. توبہ کرنے کے بعد انہوں نے پھر اس کے بعد ہمارے پر حملہ بھی کیا انہوں نے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھئی جو قادیانی ہیں وہ پیسے کے ذریعے، کل ٹوٹل قادیانی صرف قادیان میں 175 ہیں جن کی ووٹیں ہیں صرف. باقی جو انہوں نے 10,000 آدمی رکھے ہوئے ہیں وہ ملازم ہیں، اور ہر صوبے کے رکھے ہوئے ہیں. آندھرا پردیش کے رکھے ہوئے ہیں، کرناٹک کے رکھے ہوئے ہیں، مہاراشٹر کے رکھے ہوئے ہیں، کشمیر کے رکھے ہوئے ہیں. ان کو 25,000 روپے مہینہ، ان کا کھانے پینے کا سامان، ان کی گاڑیاں، پوری گاڑیوں پہ جو ہے کلمہ لکھا ہوتا ہے، ہاتھ میں تصویر بھی ہوتی ہے، اور ٹوپی وغیرہ سب. ٹریننگ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے جماعت والوں کی طرح، مسلمانوں کی طرح باقاعدہ آپ نے ایسے کرنا ہے. اور اس طریقے سے وہ جا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا اجتماع ہے اس میں لے آئیے، اور پھر گھما پھرا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم کالجوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، ہماری جو بچیاں پڑھتی ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو پروفیسر ہیں، ان کو جا کے ہم یعنی کہ محلے وائز، اور جا کر جو ہمارے عالم حضرات ہیں وہ ہفتے میں 2 دن نکالیں اور محلے وائز جو ہے قادیانی کے بارے میں ان کو بتائیں، اور بچوں کو، ٹیچروں کو بھی بتائیں کہ بھی اس طریقے سے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، تو تاکہ وہ بچے جو ہیں گمراہی سے بچ سکیں. یہ ان کا بہت بڑا منصوبہ ہے لوگوں کو خراب کرنے کا. پھر وہ کہیں گے آپ کو کمپیوٹر سینٹر کھول دیتے ہیں، آپ کو یعنی کہ لون چاہیے تو آپ کو دکان کھول دیتے ہیں، آپ کو مقصد ہے کہ شادی کرانی ہو تو ہم لڑکی دینے کو بھی تیار ہیں. اور مقصد ہے کہ طرح کی لالچیں وہ دیتے ہیں کہ کسی طرح اگر آپ کو انگلینڈ جانا ہو یا آپ کو باہر کسی ملک میں جانا ہو تو ہم آپ کو پیسے دینے کو تیار ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر طریقہ حربہ استعمال کرتے ہیں جو یہودی استعمال کرتے تھے. پہلے ان کا مرکز جو تھا انگلینڈ میں تھا، آج کل جو ہے اسرائیل کی
جو ہے راجدھانی میں ان کا مرکز ہے، جہاں سے بیٹھ کر یہ پوری دنیا کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ سے پوچھا کہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم 30 کروڑ روپیہ سال یہاں جو قادیان ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، یہ پیسہ تمہارے پاس سے کہاں سے آتا ہے؟ سمجھے نہیں؟ ہمارا پہلا سوال ہے کہ جب تمہارا کوئی کاروبار نہیں، کچھ نہیں ہے، 30 کروڑ روپیہ سال تمہارے پاس سے کہاں سے آتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو مقصد ہے کہ جو لوگوں کو تم یعنی کہ زبردستی دھرم پرورتن کر رہے ہو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ قادیان کے اندر سے 2 3 4 آج سے کئی سال پہلے وہاں پکڑے گئے، ٹیررسٹ پکڑے گئے، باقاعدہ پولیس نے وہاں سے پکڑا، ان کے پاس اسلحہ برآمد ہوا۔ تو پھر ہم نے ان سے کہا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ مالیگاؤں جو بلاسٹ ہوا تھا، اس کے اندر جو سردانند تھا، اس نے عدالت میں باقاعدہ بیان دیا ہے کہ ہم جو بلاسٹ کرنے کے اندر قادیانیوں کو ساتھ لیتے تھے، قادیانی ہمارا ساتھ دیتے تھے، سمجھے نہیں، پورے ملک میں، تاکہ مسلمانوں کا لے کر اگر بلاسٹ کرنے کے بعد موٹر سائیکل پہ مسلمانوں کا پرچہ لگا دیا یا وہاں کسی جگہ مسلمانوں کی کوئی کتاب چھوڑ دی، تو اس طریقے سے یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہندوستان میں جو یعنی کہ شیو سینا ہے اور ہندو بجرنگ دل ہے، یہ باقاعدہ قادیانیوں کی پشت بنائی کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں صرف اسلام دشمنی کے اندر۔ تو ہم کو مسلمان جتنے ہیں، ہر مسلمان کو جا کے سمجھانا چاہیے، دیکھو وہ تم کو پیسہ دے سکتے ہیں شادی کے لیے بھی، لڑکی کے لیے بھی، اور آپ کو مسجد یعنی کہ جو آپ مرزا واڑہ جس کو کہتے ہیں اس کو بنانے کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں۔ پیسہ لے لو گے لیکن ایمان چلا جائے گا، ایمان نہیں ملے گا دوبارہ، سمجھے نہیں؟ تو اس لیے ان سے بچ کے رہنا چاہیے، قادیانی فتنے سے۔ اور ان کے لیے یعنی کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے ایک بہت قیمتی بات کہی ہے کہ جو آدمی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرے گا، انشاءاللہ میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہر عالم کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں آج بھی بیان میں بھی کہا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی انٹرنیٹ، کوئی چیز، کوئی آدمی قبر میں نہیں آئے گا آپ کو پوچھنے کے لیے، اور کوئی آپ کا پردھان نہیں آئے گا، کوئی پارٹی نہیں آئے گی، کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا، صرف ایک ہی ذات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر میں آئے گی۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ محبت کی ہوگی تو وہ ہمیں پہچان لیں گے، اگر ہمیں ان کے ساتھ محبت نہیں کی تو وہ ہمیں نہیں پہچانیں گے، پھر ہمارا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہوگا۔ اس لیے ہم کو ہر قیمت پہ اپنے، جیسے ہمارا کھانا کھانا لازمی ہے، ہمارا کپڑا پہننا لازمی ہے، ہمارے سارے کام کرنے لازمی ہے۔ حضرت مولانا کیا نام جو یہ اس کے اندر ہیں بہار میں، مولانا ولی رحمانی صاحب کے جو والد تھے، منت بلیار، ان کے جو والد تھے وہ یہاں سے گئے تھے، یہاں سے کیا نام کھتولی کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں سے گئے تھے، تو وہاں جا کے ختم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ اتنا تو اپنا گھر بار چھوڑ دیا سارا، سمجھے نہیں؟ تو اور بہت بڑے عالم تھے، ان کے پتہ نہیں کیا نام تھا، احرار کی رضا تھے، لیڈر تھے۔ تو وہ جب جانے لگے کسی جلسے میں ختم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے گھر والوں نے آگے کہا جی بچہ بہت بیمار ہے آپ کا، آپ رک جائیں۔ تو کوئی بات نہیں، بیمار ہے تو کوئی بات نہیں، ڈاکٹر بلا لو، علاج کروا لو۔ اس کے بعد جب بس میں بیٹھ گئے تو پھر آگے کسی نے اطلاع دی بچے کا انتقال ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس سے بڑا کام، سمجھے نہیں؟ تو ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ ہم تو یہ ایک بات میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا لوگوں نے، بہت ظلم و تشدد بھی کیے، ہمارا بٹھانے کی کوشش کی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، لیکن ہم نے ایک ہی بات دل میں بٹھا رکھی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ شہید ہو جائیں گے، لیکن ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام جو ہے وہ مرنے تک کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کے دربار میں جا کے پیش کر سکیں۔ نہ ہماری نمازیں صحیح ہیں، نہ ہمارا قرآن حکیم پڑھنا صحیح ہے، اور نہ کوئی ایسا عمل ہے جو ہم کہہ سکیں اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لیجیے۔ بس اللہ سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہ گاروں سے آپ نے اتنا بڑا کام لے لیا کہ ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام لے رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، آپ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے ہم کو یہ ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری دی ہے، انشاءاللہ بس یہی جو ہے ہماری آخرت کے لیے کافی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بات کا یقین ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور حوض کوثر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پئیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو یہی بتائیں گے کہ ہمارے پاس تو پلے کچھ نہیں، یہ ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتے تھے، اور آپ کی ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لیے ساری دنیا میں گھومتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ مستقبل میں مجلس احرار اسلام اور تحریک تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے احرار کیا کام کرے گی؟ ابھی تو پنجاب میں، ہریانہ میں اور مہاراشٹر میں، اور مہاراشٹر میں تو ابھی بنا ہے، کرناٹک میں یونٹ بنایا ہے،
اصل میں ہمارے یہاں معاف کرنا برا لگے گا کہ کچھ مولوی حضرات ڈرتے ہیں ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام کرتے ہوئے، پتہ نہیں یار قادیانی اندر نہ کروا دے، کچھ کرا دے. کوئی بات نہیں، اگر اندر بھی ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں، جیل میں بھی چلے جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، سمجھے. کچھ سے زائد ہے ایسے لوگ. ہاں تو بزدل ہے. تو حفیظ میرٹی نے کہا نا، لے کے نام خدا جان پر کھیل جا، بزدلوں میں نا جا مشروں کے لیے، پگڑیوں کی اب ہمیں ضرورت نہیں، کفن چاہتے ہیں سروں کے لیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہم سے کوئی آدمی پوچھتا بھی تمہیں کیا چیز آتی ہے، تمہارے پاس کیا، یعنی کہ تمہارا منشور کیا، ہمیں کہ ہمارا ایک ہی منشور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ہمیں اور کچھ آتے ہی نہیں ہے. سمجھے نہیں، اللہ کی توحید بیان کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کرنا، بس یہ آتا ہے ہمیں. سمجھے نہیں، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے. اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس بات پہ فخر ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین لدھیانہ سے وہ کام پہلے تقسیم سے پہلے سے بھی لیا تھا، آج بھی لے رہے ہیں انشاءاللہ. میری اپیل ہے ہندوستان کے تمام مولویوں سے، مفتیوں سے، قاریوں سے، نوجوانوں سے، کالج کے لڑکوں سے، پروفیسروں سے، ماسٹروں سے، بچیوں سے، ہماری بہنوں سے، کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا، یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہو سکتی ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، سب میں اختلاف ہے. ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس کے جھنڈے تلے سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں اپنے سارے اختلافات بھول کر. اس لیے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے ہر مسلمان کو بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیے. ڈرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کیوں ڈرے کسی سے، سمجھیں نہیں، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے انشاءاللہ. ختم نبوت میں ہم نے بھی ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ہے. ابھی کتابچہ دیکھ رہے ہیں آپ جی تو یہ کتابچہ ہم نے جو اورنگ آباد میں بھی جو چھوٹے چھوٹے مکاتب چل رہے ہیں جی اس میں بچوں کے اندر اس ختم نبوت کو اس کے تعلق سے کتابچہ شروع کیا ہے. ماشاء اللہ میں نے مولانا قاری صاحب نے مجھے واٹس اپ بھی کیا تھا یہ، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. ہمارا ارادہ انشاءاللہ پورے ہندوستان میں لینے کا ہے، 10 ضرور لاکھ ضرور طلبہ انشاءاللہ. میں لینے کا مجلس ارادہ ہے. راج جو ہے آپ کا جو تحفظ میڈیا جو یہ کام کر رہی ہے ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پورے ملک میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہمیں کوئی غرض نہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے. اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ ایک ہمارے پاس جو اور کورس بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مہیا کر کے دیں گے، تو تاکہ بچے وہ اس کو تعلیم کرے. جو بھی ہمارا لٹریچر چھپے گا اس میں آپ کا بھی یہ دیں گے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارا جو لٹریچر چھپے اس کو بھی آپ اس میں جگہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ مٹا دے اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو ہمیں تو نام نود کی ضرورت نہیں، ہمیں مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. بس ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، کوئی کام نہیں آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہی کام آئے گی. اور یہ جو کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے سے جو کام لے رہا ہے، اور تحفظ دین میڈیا سے جو کام لے رہا ہے انشاءاللہ اللہ پورے ملک میں اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں پہنچا دے، تاکہ ہمارے جو بچے گمراہ ہو رہے ہیں، ہماری جو بچیاں گمراہ ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں جن کو علم نہیں ہے، جو نا علمی کی وجہ سے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو ان کو بچ سکے، ان کا ایمان بچ سکے. کسی ایک آدمی کا بھی ایمان اگر ہم نے بچا لیا تو ہمارے لیے مغفرت کے لیے بہت بڑی بات ہے. ایک بھی آدمی کا ایمان بچا لیا تو ہمارے لیے پوری کوشش آپ کے ساتھ رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور ہمارا تو احرار کا مقصد ہی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، احرار کا دوسرا نام ہی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس کے لیے کام کرتے رہیں. اور ہم تو غریبوں کو اور مسکینوں کو تو اس لیے کہتے ہیں دلت، اور جو دلت سماج ہے، بالمیکی سماج ہے، جتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے مظلوم کی امداد کرو، اور مظلوم کے بھی بدوا میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے. تو ہمیں ان کی امداد کرنی ہے. تو جب ہم ان کی امداد کریں گے تو انشاءاللہ اسلام ان کے گھروں تو خود ہی پہنچ جائے گا، خود پہنچ جائے گا انشاءاللہ. کل 15 مارچ کو جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کچھ؟ جی 15 مارچ میں جو نیوزی لینڈ میں نہتے مسلمانوں کے جو حملہ ہوا ہے، یہ بہت ہی مقصد ہے کہ گرا ہوا کام ہے. وہاں کے مسلمانوں نے مقصد ہے کہ بھی پرامن طریقے سے وہاں رہ رہے ہیں، کوئی وہاں کی حکومت میں کبھی دخل نہیں دیا. مسجد النور میں وہاں ہوا ہے اور 2 مسجدوں میں وہاں ہوا ہے، اور وہ تقریباً 60-70 لوگ جو ہیں شہید ہو گئے ہیں جو عطیات میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے ابھی نیوز میں پتہ لگا کہ وہ عطیات میں بیٹھے ہوئے تھے، انگلی اٹھا رہے تھے جب ان کے اوپر گولیاں چلی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول بھی فرما لے. اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم لوگ یونائٹ نہیں ہوں گے آپس میں، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی تکلیف کے لیے نہیں آگے بڑھے گا، اسی طرح لوگ ہمیں مارتے رہیں گے. اور جب تک ہم اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی بھی کسی مسلمان پہ انگلی اٹھا لیں. تو ہمیں اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے، ہمارے اندر یونائٹڈ ہونی چاہیے. ہم اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیے 57 اسلامی ملک ہیں، اگر یہ سارے کے سارے کہہ دیں کہ نیوزی لینڈ سے ہم اپنا سفارتی تعلقات توڑتے ہیں، کاروباری تعلقات توڑتے ہیں، تو ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسی ہی ہمت کریں گے، کیونکہ ان کے اندر بھی بہت سے لوگ بزدل بیٹھے ہوئے ہیں. تو مقصد ہے کہ ایسا کرنا چاہیے جس سے مقصد ہے کہ ہم پتہ ہونا چاہیے کہ بھی ایک مسلمان کے خون کی قیمت کتنی بڑی ہے. معلوم ہے آپ کو کہ بیت اللہ شریف کی ہم جو عزت کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کی ایک ایک اینٹ جو ہے اگر کوئی بیچنا چاہے تو اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. لیکن مسلمان مومن کی جو عزت ہے، اس کی جان جو ہے بیت اللہ شریف کی ایک ایک اینٹ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سمجھے نہیں؟ تو اس لیے مسلمان کا شہید ہو جانا، مسلمان کا مرنا ایک بہت بڑا حادثہ ہے. تو اس لیے پوری دنیا کے جو مسلم حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شرم کا پردہ اتار کے، سمجھے نہیں، ہاں آگے لڑیں. اب دیکھیے نا، ایک بات سنیے کہ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نظر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دو آدمی مجھے تنگ کر رہے ہیں. 3 دفعہ خواب میں نظر آیا، چوتھی دفعہ اٹھے، وہاں کے مفتی اعظم کو بلایا، اسی وقت سفر کر کے وہاں پہنچے مدینہ شریف 17 دن میں. جب وہاں پہنچے تو کہا بھی آج سارے مدینے کی دعوت ہے شریف میں. آ گئے سب لوگ، سب کو کھانا کھلایا. کہا کوئی رہ گیا؟ کہ ہاں 2 آدمی رہ گئے اللہ والے، لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، وہ سب اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. ماچی نبی کے پاس انہوں نے اپنا وہ لگا رکھا خیمہ، تو لوگوں کو پانی پلاتے ہیں سارا دن. تو وہاں گئے حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ جو تھا اندر جا کے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہاں بیٹھ 2 نفل نماز پڑھی کہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی سے خواب میں نظر آئے. پھر دیکھا ایک جگہ نرم تھی، جو نرم تھی تو مسلح اٹھایا، دیکھا اس کے اندر سرنگ تھی. وہ سرنگ جو تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیر تک پہنچ چکی تھی. جہاں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیر مبارک ہے، ان کے اس کے پیر مبارک کے سر پہ، پیر مبارک جہاں ختم ہوتا ہے وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر ہے وہاں پاس میں. اس کے بعد جہاں ان کا پیر ختم ہوتا ہے ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر ہے. تو وہ کہا یہ تو وہاں تک پہنچ چکے تھے. تو حضرت باہر نکلا ہے، ان کو لے آئے باہر. اب آپ بتائیے کہ نور الدین زنگی کیا ہاتھ جوڑ کر ان سے یہ کہتا کہ جناب بھائی تم یہودی ہو، تم نے یہ جو سرنگ کھودی تھی معاف کر دو ہم کو، اب چلے جاؤ یہاں سے، آئندہ سے ایسا مت آنا. تو کیا وہ مان جاتے ہیں ایسے؟ نہیں. اس نے اسلام کو حکم دیا کہ ناموس پہ جو انگلی اٹھا دے گا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ انگلی اٹھا دے گا، جو ان کی خط نور پہ انگلی اٹھائے گا. تو میں ہوں کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے دونوں کو قتل کروا دی اسی وقت. اور روتے پھرتے تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں کہ اللہ نے میرے سے یہی کام لینا تھا، اتنا بڑا کام مجھ سے لے لیا، سمجھے نہیں. اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یعنی کہ جو بادشاہ تھا عیسائی جس نے ایک قافلہ لوٹا تھا مسلمانوں کا، اور اس نے کہا کہ جاؤ اپنے نبی کو بلاؤ نعوذ باللہ، تو اس بادشاہ کو جب پکڑا تو سارے جتنے اور عیسائی بادشاہ تھے سب کو چھوڑ دیا. کہا تجھے نہیں چھوڑوں اور تجھے میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی. باقی سب کو چھوڑ دیا لیکن اس کو نہیں چھوڑا، سمجھے نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ناموس آگے سب رشتے داریاں ختم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا بیٹا جو عبد الرحمن تھے، تو انہوں نے پوچھا اپنے ابا سے، کہا کہ زمانہ کفر میں جنگ بدر میں لڑنے کے لیے آپ کے خلاف آیا تھا، تو جنگ بدر میں آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی تھی، ہاں تو میں نے چھوڑ دیا باپ سمجھ کے. کہا کوئی کہتا حضرت ابو بکر تیری گردن اگر میری تلوار کے نیچے آتی میں کبھی نہ چھوڑتا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے. تو اسلام کی رشتہ داری اس کے ساتھ ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو ان پہ ایمان لاتا ہے. اگر باپ بھی ہو، بیٹا بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اسلام سے دور ہے تو ہمارا کوئی رشتہ داری ان سے ختم، سمجھے نہیں. ہماری رشتہ داری تو اسلام سے ہے، جس نے اسلام قبول کر لی وہ ہمارا رشتہ دار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو ایمان ہے اس کے اندر وہ جذبہ، وہ حریت. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بار بار مسلمانوں کو یہ بات کہتے ہیں، سمجھے کہ یہ آپ کی جو تہذیب ہے، تمدن ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب ہمارا دیا ہوا ہے. اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ گل نے، کچھ نرگس نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، سمجھے. بار بار علامہ اقبال صاحب کہتے رہے. تو ہم کو تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر نہیں ہے تو ختم ہے. آج جگہ جگہ شکیل بن حنیف نام سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور مہدی مسیح ہونے کا، اور
بہت زیادہ تعداد میں مسلمان مرتد ہوتے جا رہے ہیں روز بروز. یہ تو مسلمانوں کی بزدلی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے وہ مقصد ہے کہ اپنے علاقے میں پیر پھیلا رہا ہے. سمجھے نہیں؟ تو اگر مسلمانوں کے اندر یہ بزدلی نہ ہو تو وہ ہرگز ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. سمجھے نہیں؟ میں نے ہریانہ میں پتہ لگا ایک جگہ فیروز پور جرگہ میں کہ وہاں سے 7 بچے چلے گئے ہیں قادیان. مجھے انہوں نے بلایا, میں نے صرف 2 لفظی تقریر میں ایک بات کہی, میں کہ جن کے بچے گئے ہیں قادیان وہ سن لو 10 دن کے اندر بچے واپس لے آؤ, نہیں لاؤ گے تمہارے ساتھ کھانا پینا بند, رشتہ داری بند, شادی بیاہ بند, تمہارے مر گیا کوئی ہمارے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا. ایسی سخت میں نے کہا کہ وہ 10 دن کے بعد 5 دن میں بچے سارے واپس آ گئے لوگوں سے. سمجھے نہیں؟ سخت قدم اٹھانا پڑے گا, نرمی سے کام نہیں چلے گا. دیکھیے آپ کے والد کا مسئلہ ہے, میری بیوی کا مسئلہ ہے, بھائی کا مسئلہ ہے, اور کوئی مسئلہ ہے, ہم نرمی سے بات کر لیں گے, کوئی بات نہیں. لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نوت کا مسئلہ ہو, ناموس کا مسئلہ, وہاں نرمی نہیں ہے, وہاں ایک ہی فیصلہ ہے بس, جو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے. آج باطل ایجنڈ ہے اور جو طاقت ہے ان کا سب سے بڑا مقصد سوشل میڈیا کے ذریعے, فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام اور وغیرہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے نوجوانوں کے. تو تحفظ الدین میڈیا سروسز سن 2013 میں قائم ہوئی تھی اور الحمدللہ یہ ملک بھر کی سب سے بڑی اسلامی میڈیا سروسز ہے اور اس کا خاص مقصد باطل طاقتوں کے خلاف ہے. تو آپ اس کے پلیٹ فارم سے کچھ پیغام. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا میں مسلمان بہت کمزور ہیں. ہمارا بڑے پیمانے پہ میڈیا ہونا چاہیے. جیسے دیکھیے آپ ایک چھوٹی سی چیز پہ وہ غیر مسلم اس کا کیسے پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں, اور مسلمان کو بڑا فنکشن کرے تو اس کو چھوٹا کر کے پیش کرتے ہیں. ہمارا ایک یعنی کہ آل انڈیا لیول پر انگریزی, اردو, ہندی 3 زبانوں میں اخبار ہونا چاہیے جو نیٹ سے جڑا ہو, پورے ملک میں یکجا چھپے. اور اسی طرح عربی کا ہفتہ روزہ ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے حالات باہر کی دنیا کو پتہ لگے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے لیے مقصد ہے کہ جو سرمایہ دار ہیں وہ فی سبیل اللہ بڑے پیمانے پہ پیسہ خرچ کریں. ہر ایک بڑے بڑے شہروں میں جیسے لکھنؤ ہے, ناگپور ہے اور ممبئی ہے, بڑے بڑے شہروں میں ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوں اس کے اخبار کے, اور یکجاں پورے ملک میں اخبار چھپے. جو لڑکے کام کرنے والے آگے ان کو تنخواہیں دی جائیں. تو کوئی مشکل کام نہیں. مسلمان کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن وہ صحیح معنی میں خرچ نہیں ہو رہا صحیح جگہ. اگر ایک بہت بڑی میڈیا کی ضرورت ہے جو صحیح بات لوگوں تک پہنچا سکے. سمجھے نہیں؟ ہمارا میڈیا بہت کمزور ہے. سمجھے نہیں؟ میڈیا کے ذریعے ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, اپنی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. اس لیے آپ کی جو سروس ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے. اور جو سرمایہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ مل کر پورے ملک میں بڑے پیمانے پہ اس کو لے کر چلیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جو شکایت ہے یہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ دعا کیجیے آپ, اللہ اس چیز کو کامیاب کریں. ہمارا تحفظ الدین میڈیا سروس, ہمارے قاری صاحب, ہمارے ایجنڈے میں یہ بھی ہے کہ ہم اسی طریقے کا اخبار شروع کریں. جی. اور جو ہے تو اس کو انٹرنیٹ پہ رکھا جائے. ہفتہ روزہ اخبار اس کو شروع کرنا ہے. آپ دعا کیجیے اللہ میں اس کو جو ہے تو پایا تک. دوسری بات, ایک بات اور میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے تحفظ الدین میڈیا شروع کیا ہے یا حکومت مجلس سرکار یا کوئی بھی آدمی, میری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ذاتی لڑائی کی وجہ سے ہم تحفظ الدین میڈیا کو یا مجلس ارار کو یا کسی تنظیم کو نقصان پہنچائے, وہ اسلام کا نقصان ہوگا. اگر ہم نے اس کے لیے بہت بڑی بات سمجھے نہیں, اس کی بات سے اگر ہم نے ذاتی لڑائی کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا دیا تو آپ نے ان کو نہیں پہنچایا, آپ نے اسلام کو نقصان پہنچایا. سمجھے نہیں؟ تو وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ان کے جو خلاف مسلمان لگے ہوئے تھے غدار, تو ان کی میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں ایک عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا. تو ایک چھوٹا عیسائی پادری جو تھا اس نے جو ہے صلاح الدین ایوبی کو گالی دے دی میٹنگ میں. تو وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اسلام کے بارے میں اس نے بہت اللہ سیدھا باتیں کہیں. تو اس نے پادری نے اس پادری کو باہر بلایا, کہا یہ جو مسلمان بیٹھے نا یہ غدار, یہ صلاح الدین ایوبی کے تو خلاف ہے لیکن اسلام کے خلاف نہیں ہے. اگر تو نے اسلام کے خلاف کوئی بات کہہ دی, پتہ نہیں ان کا ایمان کب بدل جائے, یہ ہمارے خلاف ہو جائے. سمجھے نہیں؟ تو اس لیے سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہے کہ اب کیا ہوتا ہے, ایک تنظیم بناتے ہیں آپ, اور اس تنظیم میں آپ نے 50 آدمی لے لیے. اب جو آپ کے علاقے کے اور لوگ ہیں وہ کہتا ہے ہمیں نہیں لیا, قاضی ضیاء الرحمان نے فلاں نے لیا, انہوں نے آپ کے مقابلے میں ایک اور تنظیم بنا دی. اس تنظیم میں بھی 50 آدمی لے لیے. جو اور بچ گئے انہوں نے کہا یار ان دونوں نے بنا لی, ہمیں نہیں پوچھا, انہوں نے ایک اور بنا دی. چنانچہ ایک محلے میں 4 مسجدیں, ایک محلے میں 5 مدرسے. سمجھے نہیں؟ آپ کی اجتماعی طاقت ٹوٹ گئی.
پورے ضلع کا جمعہ ایک جگہ ہونا چاہیے, پورے یعنی کہ شہر کا جمعہ ایک جگہ ہونا چاہیے. اتنی بڑی جامع مسجد بنائیے کہ پوری جمعہ ایک جگہ ہونا چاہیے, کہ مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتا کہ اپنی دکھ تکلیف اکٹھی ہو سکے. اور ضلع کی عید ایک جگہ ہونی چاہیے. مقصد کیا ہے اسلام کا, کہ آپ ملیں ایک دوسرے سے, ایک محبت ہو آپ کو, آپ کے جو مسائل ہیں حل ہوں, سمجھے نہیں. وہ ہم نے کیا کیا, ہر گلی میں ایک مسجد بنا دی ہے. چلو ٹھیک ہے 5 ٹائم کے لیے بنا دی ہے, لیکن جمعہ بھی آپ کر رہے ہیں اس مسجد کے اندر, سمجھے نہیں. مدرسے بھی کھول دیے آپ نے ہر مسجد کے اندر, سمجھے نہیں. وہ ہماری طاقت جو تھی وہ ٹوٹ گئی ہے, سمجھے نہیں. اس طاقت کو اکٹھا کرنے کے لیے یہی فارمولہ ہے کہ ہر شہر میں ایک جگہ جمعہ ہو, 2 لاکھ آدمی ایک جگہ جمعہ پڑھے, اور عید ایک جگہ ہونی چاہیے, سمجھے نہیں, سمجھے نہیں. اور ایسے لوگ جو لوگ دین سے ناآشنا ہیں ان کو اس کمیٹی کا ممبر نہیں بننا چاہیے, سمجھے. اور اپنے بچوں کو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں, اپنے بچوں کو IAS IPS PCS بنائیے. نہیں بنائیں گے تو آپ کے پاس پاور نہیں آئے گی. اگر آپ کا بچہ IAS بنتا ہے, آپ کا بچہ IPS بنتا ہے, PCS بنتا ہے, تو کامیابی ہے. کیونکہ آپ جس کو IAS IPS PCS بنا رہے ہیں اس کو دینی تعلیم اتنی دے دیجیے, اس کو حلال حرام کا پتہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے, تاکہ عدالت کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے بھی اس کے ذہن میں اسلام ہو. مصلے کے اوپر نماز بھی پڑھانے والا ہو, جمعے کو خطبہ بھی دینے والا ہو, عدالت کی کرسی کے اوپر بیٹھنے والا بھی ہو, وکیل بھی ہو, اور جمعے میں نماز پڑھانے والا بھی ہو, سمجھے نہیں. تو مقصد ہے کہ ایسے IAS ایسے IPS PCS مسلمان لڑکے نوجوانوں کو, اس کے لیے ہم سب لوگ پیسہ خرچ کریں, جو نہیں پڑھ سکتے ان کو پڑھائیں, تاکہ تعلیم حاصل کریں گے, ہم نوکریوں میں آئیں گے, تب کسی غریب کا کسی مجبور کا ہم فائدہ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ IAS IPS PCS ڈاکٹر انجینئر بنائیں, تاکہ وہ آگے جا کے بڑھ کے کام کر سکیں. امریکہ آج اگر راکٹ بنا رہا ہے یا کوئی مسائل بنا رہا ہے سائنس کے ذریعے, تو مسلمان بھی بنا سکتے ہیں اگر ان کے پاس علم ہو, سمجھے نہیں. تو اس کو روکا تھوڑی ہے دنیا نے کسی نے. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو سائنس کو حاصل کریں, اور سائنس اسلام کی دین ہے, سمجھے نہیں. ہم نے اس کو چھوڑ دیا, دوسرے اس کو لے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے بڑی محنت ہونی چاہیے. کسی شاعر نے کہا تھا, جدا ہوئے سیاست دین سے تو باقی رہ جاتی ہے چنگیزی. 25 کروڑ مسلمان آج ہندوستان کے اندر ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر صرف 2 عالم ہے, اور اس کے اندر 1-2 چنندہ مطلب مسلمان ہیں جو اتنے سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, اور بڑی سیاسی کوتاہی ہے علماء کے اندر. تو اس تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ پتہ کیا ہے کہ جو دیندار آدمی ہوگا, جو سیاست میں ہوگا, وہ مارنے سے پہلے ایک بار سوچے گا, ڈرے گا کہ بھی یہ میں غلط کام کروں گا نہ کروں. جو دنیا دار ہوگا پیور, وہ کبھی نہیں ڈرے گا, وہ غلط کام کر دے گا, سمجھے نہیں. تو اس لیے جو سیاستدان ہونا چاہیے مسلمانوں, دیندار بھی ہو سیاسی بھی ہو, دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. 2019 کا الیکشن ابھی آ رہا ہے, اگلے مہینے میں 1-2 مہینے میں. تو BJP RSS اور جو وشو ہندو پریشد جو, تو یہ ہے کہ پورے شہر کے جو لوگ ہیں فیصلہ کر لیں بھی قاری صاحب کو یا فلانے صاحب کو ہم نے کھڑا کرنا ہے, پارٹی بازی کی نہیں, ان کو ہی جتانا ہے مسلمانوں نے. مسلمانوں سے بول دو کہ تم کو نہیں بیچ میں بولنا, ان لوگوں نے کھڑا ہونا ہے. ایک ہی فیصلہ ہو سب کا, ایک ہی بات ہو, آپ خود چن لیں. تو میں بتاؤں گا 150 MP آپ جیت سکتے ہیں پورے ہندوستان میں. مسلمانوں کی جو روشہ شپہ ہے اس نے لکھا ہے کہ بھی 150 MP مسلمان جیت کے آ سکتے ہیں. 250 سیٹوں پہ آپ مسلمان فیصلہ کر سکتے ہیں کون آگے آ سکتا ہے, سب جگہ ایک ہو, سمجھے نہیں. تو جب 150 آ سکتے ہیں تو ہم کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہم کو میرٹھ کی ان بچیوں کو یاد کرنا چاہیے جن کے ساتھ زنا کاری ہوئی. ہمیں وہ کیا نام بمبئی کے اور گجرات کے ان بچوں, معصوم بچوں کی آہیں آج بھی پکار رہی ہیں جنہیں ظلم ہونا چاہیے. اگر آج ہمارے 150 MP ہوتے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین, یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.